السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ماہ سیام رمضان مبارک آتا ہے تو بچوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے، لیکن بڑوں کو جو باشعور ہوتے ہیں، نیک اور صالح ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ آخری عشرے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر کو پالیں۔ لیلۃ القدر میں وہ اللہ کے حضور اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی منتیں، اپنی دعائیں اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، زار و خطار روئیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے سامنے وہ سچی توبہ کر سکیں، کیونکہ ان کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور راہ راست پر جم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو توبہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مومنوں، مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی توبہ کرنے کی ہدایت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کرنے کا، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ صرف ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدلنے کے بعد ان نیکیوں کو، ثواب اور اجر کو دوبالا اور بڑا چڑھا دیتے ہیں۔ ایک گنہگار جو بہت بڑا گنہگار رہا ہو، لیکن اللہ کے حضور اس نے سچی توبہ کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہو، تو اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کے ساتھ آئے اور وہ شرک میں مبتلا نہ ہو اور اس حال میں وہ اللہ سے سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ بخشش کرنے والے ہیں۔ یہ مومن کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے کہ وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ قلی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے لگے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں، کون سی عبادت کروں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ عفو اور توبہ میں بہت بڑا فرق یہ ہے، ہم وہ جو توبہ، مغفرت اور استغفار جو سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں وہ رہیں گے قیامت کے دن بھی۔ یقیناً معاف کر دیں گے، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھے رہیں گے، نظر آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن عفو کا مطلب یہ ہے، علماء کرام اس کی تشریح کرتے ہیں، عفو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی عفو درگزر کر دے دنیا میں، تو پھر دنیا ہی کی میں اس کے نامہ اعمال میں سے ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ لہٰذا اس ایمان کے ساتھ ہم دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کریم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے سرگوشی کریں گے، بلائیں گے اور اس کے کان میں بتائیں گے تو نے فلاں گناہ، فلاں گناہ، فلاں گناہ، فلاں پاپ، فلاں کرم، یہ سب تو نے کیا تھا۔
اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے مجھ پر یقین کے ساتھ سچی توبہ کیا تھا، جا میں تجھے معاف کر دیا. آج میں کسی کے سامنے تیرے گناہوں کو بربلا نہیں کروں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کی لیلۃ القدر بھی نصیب رکھے، اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب کچھ پیش کرنے اور سچی توبہ کرنے اور اپنی حاجتوں اور دعاؤں کو اللہ کے سامنے منانے اور راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.